سر سب سے پہلا سوال جو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ وزیر تعلیم یا کوئی بھی وزیر، ان کی اپنی تعلیم کتنی ہے اور کہاں سے؟ سر میں ایچ ایس این کالج گیا پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے. I was very fortunate. میرے والد صاحب کا یہ خواب تھا اور میں بورڈنگ میں رہا. تو میں نے ایچ ایس این میں 11-12 سالوں میں بہت سیکھا. سو 1993 to 2005 میں نے اے لیولس کی تعلیم حاصل کی. اس سے پہلے ابھی میں بورڈنگ میں ہی رہا ایچ ایس این کالج میں, اور پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو چلا گیا. میں نے اپنا اسپیشلسٹ کیا اکنامکس میں ود اے مائنر ان پولیٹیکل سائنس, میکرو اور مائکرو دونوں. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی, گاڈ واز ویری کائنڈ. تو میں ایک یونیورسٹی آف میزرک ہے, برنو ایک شہر ہے چیک ریپبلک میں, تو ایسٹرن یورپین ہسٹری جو ہے اس پہ میں نے 6 مہینے کا کورس کیا اور پھر پاکستان آ گیا اور اب آپ کے سامنے. اچھا, تو آپ کا پلان تھا شروع سے جب آپ یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, آپ کا پلان تھا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں گے؟ کیونکہ یوزلی اگر میں مطلب زیادہ ہی آنیسٹ رہوں تو ہمارے سیاست میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں, بالکل نہیں تھا پلان میرا. بلکہ میں ایکچولی جب یونیورسٹی سے واپس آیا تو میرے دادا حیات تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو میں نے اس ٹائم پہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں نینڈوز ریسٹورینٹ ہے, لاہور میں بھی ہے, اس کی فرینچائز لی میں نے, اور میں وہاں پہ کام کرنا چاہ رہا تھا. اور مجھے میرے والد صاحب و دادا نے کہا کہ پہلے ایچ ایس این میں رہے ہو 12 سال, پھر 4 سال یونیورسٹی, 16 سال 17 سے گھر سے باہر ہو, تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ گزارو. بس وہ ٹائم میں نے گزارنا شروع کیا, اور 1 سال قریباً پھر میں نے دوبارہ کوشش کی. تو میری ایک دن ہمارے گھر مولانا طارق جمیل صاحب آئے ہوئے تھے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی, آپ کی سب بات سنتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ مجھے باہر واپس جانے دیں. تو انہوں نے کہا کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ بہت زیادہ مسئلے ہیں اور میرا اپنا کیریئر ہے. تو انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تمہاری جگہ کوئی ایسا آدمی آ گیا جس نے انصاف نہ کیا اور وہ چیزیں نہ کی جو شاید تم کر رہے ہو, تو یہ سوچو کہ کسی کے دروازے پہ جانا کتنا مشکل ہے. یو آر فارچونیٹ کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, اور اگر ان کی ہیلپ کر سکو تو اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے. That was a turning point. Then I thought politics میں باہر گیا, تب تک میں انٹرسٹیڈ تب بھی نہیں تھا, بٹ ہیلپ کرتا تھا والد صاحب کی. I started my own businesses الحمدللہ, اور did really well. تو 2015 میں پھر لوکل گورنمنٹس کے الیکشن اناؤنس ہوئے, تو تب انہوں نے مجھے کہا 5 سال کا ایکسپیرینس تھا تب میرا, تو سب نے میری فیملی کو کہا کہ انہیں کنٹیسٹ کرائیں. تو اللہ واز ویری کائنڈ کہ میں پہلی دفعہ چیئرمین یونین کاؤنسل یا ناظم جسے کہتے ہیں وہ بنا, اور پھر میں سیدھا ہی چیئرمین ضلع کاؤنسل یا ڈسٹرکٹ ناظم. سو آئی واز دا ینگسٹ بیک ان دا ڈے. اور پھر 2017 آنورڈز پالیٹکس کا سفر شروع, اور پہلی دفعہ اسمبلی میں, اللہ از کائنڈ, پہلی دفعہ منسٹر ایجوکیشن. ماشاء اللہ. ابھی میرے سوال تو کچھ اور تھے لیکن میں نے کہا اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں. کینیڈا میں آپ نے بتایا آپ نے فرینچائز وغیرہ لی, ابھی کر رہے ہیں آپ کینیڈا میں کوئی بزنس؟ نہیں, اب میں وہ ڈسکنٹینیو مجھے کرنا پڑا, بٹ اور انیشیٹیوز 1-2 ملکوں میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کر رہا ہوں. اور یہاں پہ بھی میرے 3-4 ملٹیپل بزنسز ہیں الحمدللہ. میں نے گاڈ از ویری کائنڈ, بٹ میں نے ان 2 ہاتھوں سے بنایا جو کچھ بنایا اس زندگی میں. So everything, all the cars I have, all the work I do, everything created myself, complete honesty سے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محنت ریوارڈ کرتے ہیں. بے شک. تو کتنے آپ کے بزنسز ہیں؟ اور ہمارا یہ سب سے سوال ہوتا ہے, اگر آپ بتانا چاہیں کتنے پیسے بنا لیتے ہیں اپنے مہینے کے؟ سر میرا ایک لے فارم ہے جس میں یہ وائٹ ایگز جو آپ کھاتے ہیں ڈیلی, تو اس کی پروڈکشن ہے قریباً 70,000 to 80,000 ایگز ایوری ڈے. آٹومیٹڈ ہے, اور اس میں آج کل تو کیونکہ سردی کا سیزن ہے تو 10-15 لاکھ روپے ڈیلی پروفٹ. سیل جو ہے وہ 25-30 لاکھ روپے کی ہو جاتی ہے. اٹ از ون آف مائی پروجیکٹس. پھر میں ایک آدھے ریسٹورینٹ میں پارٹنر ہوں. پھر میں میرے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ الیکٹرانک سگریٹس جو ہیں وہ ون آف دی تھنگز. اور ایک میرا پھر ایک فارم ہے کنگن پور میں جسے میں نے بڑا سسٹینیبلی شوق سے بنایا. سو انڈر گراؤنڈ اس میں ایریگیشن لائنز ہیں, سولر پہ رینیویبل انرجی پہ وہ چل رہا ہے. تو یہ 4 پروجیکٹس میں خود دیکھ رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ جو ہے اس میں وہ ٹریڈیشنل ریئل اسٹیٹ نہیں, بٹ ادروائز انڈسٹری کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں اس میں نے کافی کام کیا. تو وہ بھی الحمدللہ ایک ایسی چیز ہے جو میں پارشلی کرتا ہوں, بٹ جب سے منسٹر بنا ہوں انہیں بڑا کم ٹائم دے سکتا ہوں. بٹ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, سب نوجوانوں کو بھی, کہ وہ چیزیں کرنی چاہیے جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے, اور ڈیٹا پہ دیکھ کے کہ کس چیز کی پاکستان میں شارٹیج ہے. تو میرا ایک ڈیری فارم بھی ہے جسے اب ہم ویلیو ایڈیشن میں جا رہے ہیں اس سے. تو اس طرح کی چیزیں, ایگریکلچر کا بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے, میرے والد صاحب دیکھتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کنسیو کی, میں نے بنائی, ایگزیکیوٹ کی, اور الحمدللہ ساری پروفیٹیبل. اور ایز اے منسٹر آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیا پروٹوکول ملتا ہے؟ کتنی تنخواہ ملتی ہے؟
اور کیا اس کے علاوہ آپ کے الاؤنسز وغیرہ ہوتے ہیں؟ اصل میں اپنی تنخواہ ڈونیٹ کرتا ہوں سر, بٹ ہے قریباً آئی تھنک 2 لاکھ پلس مائنس, اور میں گاڑیاں بھی اپنی یوز کرتا ہوں. بٹ ویسے منسٹر اوور آل آپ کو پتہ ہے از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ, بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اسکول ایجوکیشن. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ہائر ایجوکیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے, نان فارمل لٹریسی بھی. بٹ اوور آل آئی تھنک منسٹر کو جو گاڑی ملتی ہے اس کے ساتھ 800 لیٹرز جو ہے وہ فیول ملتا ہے. اور وین یو ٹریول ان اینی ڈسٹرکٹ ایکسیپٹ لاہور, جب آپ شہر سے باہر جاتے ہیں تو ایک پولیس کی موبائل آپ کو اسکارٹ کرتی ہے سیفٹی کے لیے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں. بابا کیف میں جو گاڑی استعمال کرتا ہوں وہ میری اپنی ہے, اور فیول بھی اس میں میرا اپنا. تنخواہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں ٹاپ پرفارمنگ اسکولس کو. سو میں سوشل میڈیا میری گیج ہے. سو جن اسکولس کا میں کام دیکھتا ہوں انہیں میں 25,000 پر منتھ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں 8-10 اسکولس. ہر مہینے میں کوئی ٹیچر قابلیت سے کام کر رہی ہے اور انہیں لیپ ٹاپ چاہیے, اگر کسی اسکول میں پروجیکٹر چاہیے, کسی میں پینٹ ہونے والا ہے, ارلی چائلڈہڈ کا کمرہ بننے والا ہے, جنرلی اپریسیشن سے وہ ایکٹیویٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب الحمدللہ کافی اسکولز اور ٹیچرز نے پیجز بنا لیے جہاں پہ وہ اپنا کام پروپیگیٹ کرتے ہیں. ہمارا وہ نعرہ سرکاری اسکول معیاری اسکول, اور آپ وہ پیجز شیئر بھی کرتے رہتے ہیں, میں دیکھتا جی. میں الحمدللہ میں ان کا لگاتے ہیں اچھی پازیٹیو چیزیں جو میرے نظر سے گزرے میں نے ضرور شیئر کر.